الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم كل بني آدم خطاؤون وخير الخطائين التوابون وقال النبي صلى الله عليه وسلم التائب من الذنب كمن لا ذنب له او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ محترم برادران اسلام، یہ مبارک مہینہ محرم الحرام کا مہینہ جس کے بارے میں پچھلے کئی جمعوں سے بات ہو رہی ہے، اس کے فضائل کے بارے میں بھی بات ہوئی، اس میں ہونے والی رسومات پر بھی بات ہو چکی ہے۔ ابھی میں نے آپ حضرات کے سامنے خطبے کے اندر ایک آیت پڑھی ہے، وہ بھی اسی سے متعلق ہے، اور دو احادیث پڑھی ہیں جن کا لب لباب اور خلاصہ یہ ہے کہ اگر ہم سے کوئی غلطی کوتاہی ہو جائے تو فوراً توبہ کر لینی چاہیے۔ بتلانے کا مقصد یہ ہے کہ محرم الحرام کا بابرکت مہینہ ہے، اس بابرکت مہینے کے اندر فضیلتوں پر عمل نہ کر کے، رسومات پر عمل کر کے ہم نے اپنے کاندھوں پر گناہ لاد دیے ہیں۔ ہم نے اپنے نامہ اعمال میں گناہوں کو جمع کر لیا ہے، تو ہم کو چاہیے کہ غلطی ہوئی ہے تو ان غلطیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں پیش کریں اور معافی مانگیں کہ ہم سے غلطی ہو گئی ہیں، ان غلطیوں کو اقرار کریں، توبہ کریں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو غفور الرحیم بخشنے والا پائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام خطاؤں کو درگزر کر دے گا، معاف کر دے گا۔ چند عرصے سے جب سے ماہ محرم الحرام کا مہینہ آیا ہے، طرح طرح کی رسومات عمل میں آ رہی ہیں، اور جہاں تک نظر جاتی ہے ہر طرف دیکھ رہے ہیں کہ رسومات بڑھتی چلی جا رہی ہیں۔ سنت میں اور بدعت میں فرق یہی ہے کہ سنت سب جگہ ایک جیسی ہوتی ہے، پوری دنیا میں کہیں بھی چلے جاؤ، سنت جو طریقہ ہے وہ ایک جیسا ہوگا، کہیں نہیں بدلے گا، اس کے اندر چینجنگ نہیں آئے گی، بدلاؤ نہیں آئے گا، کیونکہ وہ سنت ہے، اس کو دوام حاصل ہے۔ اور بدعت جو ہوتی ہے وہ ہر جیسے علاقہ چینج ہوگا ویسے ہی بدعت کا طریقہ چینج ہو جائے گا، اس کے اندر چینجنگ آ جائے گی، کوئی اس کو کسی اور طریقے سے کر رہا ہے، کوئی اس کو کسی اور طریقے سے کر رہا ہے، کوئی کسی اور طریقے سے کر رہا ہے، اسی طریقے سے وہ کام میں لگے پڑے ہیں، بدعت کو پابندی سے عمل میں لا رہے ہیں، پابندی سے اس پر عمل کر رہے ہیں، لیکن ہر جگہ الگ الگ طریقے سے کر رہے ہیں۔ فرق یہ ہے
یہ سنت نہیں ہے. یہ جو عمل ہے تعزیہ داری کا، تعزیہ بنا کر کے اس پر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تصور کیا جائے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روح اس کے اندر سما گئی ہے، اور پھر اس سے مرادیں طلب کی جائیں، منتیں مانگی جائیں. عقل سے دیکھیں تو یہ تصور کہاں سے آیا؟ یہ تصور آیا کہاں سے؟ یہ ہمارا ہندوستانی تصور ہے، باہر کا نہیں ہے. چونکہ ہم ہندوستانی ہیں سب کے سب، ہمارے باپ دادا ہندوستانی تھے، پردادا ہندوستانی تھے، اور ذرا آگے جائیں گے تو سب کوئی رام پرساد ملے گا، کوئی گنگا رام ملے گا، کوئی بلدیو سنگھ ملے گا، سب ایسے ملیں گے ہمارے آگے جا کے نسلوں میں. وہ تو اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اجداد کو ایمان کی توفیق سے نوازا تو ہم مسجدوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، ورنہ ہم بھی کہیں نہ کہیں مندروں میں گھنٹہ بجا رہے ہوتے. لیکن ایمان آ گیا، وہ جو رسومات تھیں وہ ان پر ہم اب بھی پابندی سے عمل کرتے چلے جا رہے ہیں. کیسا کر رہے ہیں؟ فرق دیکھیے ذرا. لوگ گنپتی بناتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اس کے اندر گنپتی کی جو ان کے بھگوان ہیں ان کی اس کے اندر روح سرایت کر گئی ہے، اب ان سے جو مانگنا ہے مانگ لو. مورتی اپنے ہاتھ سے بنائی ہے، مورتی اپنے ہاتھ سے بنائی ہے، اس کی عبادت کر رہے ہیں، اس کی پوجا ارچنا کر رہے ہیں، اور اس کے بعد اس سے مرادیں طلب کر رہے ہیں. مرادیں طلب کرنے کے بعد جو اس کا ڈیٹ فکس ہے، 2 دن 3 دن یا ہفتہ 10 دن، جتنے دن اس سے مانگنا ہوگا مانگ لیں گے. اس کے بعد جب اس کا دن پورے ہو گئے اب اسی کو اٹھائیں گے اور دریا میں ڈبو دیں گے. اس کا کام ختم. ابھی بھگوان ختم، اب بھگوان اگلے سال آئیں گے لوٹ کے واپس. یہی کام سیم ٹو سیم ہمارے مسلمان قوم کر رہی ہے کہ پہلے سے انتظام کرنا شروع کر دے گی کہ کیا ہو رہا ہے کہ 10 محرم کا دن آ رہا ہے اور 8 تاریخ تک یہ کام ریڈی چاہیے. تیار ہو گیا، 8 تاریخ سے شروعات ہو گئی، مرادیں مانگنا شروع کر دی، جھولی پھیلانا شروع کر دی، اس کے نیچے سے جانا شروع کر دیا، اور یہ سمجھ لیا کہ اس کے اندر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کی روح سرایت کر گئی ہے. اب حضرت حسین سے مانگا جا رہا ہے گویا کہ. پہلے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی سے مانگنا جائز نہیں ہے، اور دوسری بات حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ اس میں کہاں سے آ گئے؟ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ شہید ہوئے ہیں، شہید زندہ ہوتا ہے اور شہید اپنے قبر میں زندہ ہوتا ہے، ہر جگہ چکر نہیں مارتا. اور برزخی زندگی ہے وہ کیسی زندگی ہے واللہ اعلم. ہم نے یہ تصور کر لیا کہ جو ہم نے بنایا ہے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے، لکڑی کا بنایا ہے، پلاسٹک کا بنایا ہے، یا اسٹیل کا بنایا ہے، لوہے کا بنایا ہے، جو بھی بنایا ہے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے، اور پھر اس پر تصور کرنا کہ اس کے اندر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روح پرواز کر چکی ہے، اب ہمیں اس سے مانگنا ہے گویا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مانگنا ہے. اب سو مرادیں مانگ رہے ہیں. ٹائم پورا ہو گیا، 2 دن 3 دن 4 دن جتنے دن مانگنا تھا مانگ لیا. اب اس کے بعد کیا کر رہے ہیں؟ اسی کو اٹھایا، سیم وہی کنڈیشن جو گنپتی والوں نے کیا تھا، اس کو اٹھا کر کے پانی میں لے کر ڈبو دیا. ہم نے بھی کیا کیا؟ یا تو پانی میں ڈبو دیا ورنہ زمین میں گڈھا کھود کے دفن کر دیا. وہی کنڈیشن. یہ جو رسم ہے گنپتی اور تعزیہ داری دونوں سیم ہو رہی ہیں، یہ ہمارے ہندوستان کے اندر پائی جاتی ہیں. اور اگر دیکھا جائے تو اس ایشیا کے اس علاقے کے اندر، ہندوستان پاکستان کے اندر، ورنہ اگر جاپان میں چلے جائیں تو آپ کو اس طرح کی رسمیں نہیں ملیں گی. امریکہ میں چلے جائیں اس طرح کی رسمیں نہیں ملیں گی، کیونکہ وہاں نہ گنپتی ہیں اور نہ ہی تعزیہ داری ہے. مسلمان وہاں بھی ہیں. کینیڈا میں چلے جائیں نہ وہاں پر نہ گنپتی ہے نہ تعزیہ داری ہے. آسٹریلیا میں چلے جائیں وہاں کے مسلمان بھی ہیں، وہاں ایسی رسم نہیں کرتے، کیونکہ رسم ہے، بدعت ہے، خرافات ہے. یہ خرافات ہر جگہ کے اعتبار سے بدلتی رہتی ہیں. وہاں کے مسلمان کچھ اور رسم کرتے ہوں گے، یہاں کے لوگ وہ جانتے بھی نہیں کیسی رسم ہوتی ہے. وہاں کے مسلمان جو بدعت پر گامزن ہوں گے وہ وہاں کی رسمیں کسی اور طریقے سے ادا کرتے ہوں گے، لیکن ہندوستان کے مسلمان ان رسموں کو جانتے بھی نہیں ہیں کہ وہ کیسے ادا کر رہے ہیں. اور یہاں کے مسلمان جو رسمیں ادا کرتے ہیں آسٹریلیا کے مسلمان نہیں جانتے. سمجھ میں آ رہی بات؟ سمجھا پا رہا ہوں میں؟
کیونکہ رسمیں ہیں. اور سنت اگر دیکھنا ہے کسی بھی سنت کو دیکھ لو. اگر ایک داڑھی پکڑ رکھی ہے مسلمانوں نے کہ ہاں داڑھی سنت ہے، تو چاہے ہندوستان کا ہو، پاکستان کا ہو، جاپان کا ہو، آسٹریلیا کا ہو، کینیڈا کا ہو، روس کا ہو، کہیں کا بھی ہو، کسی ملک کا رہنے والا ہو، ہر مسلمان کے چہرے پر داڑھی کو سنت سمجھتا ہے. یا کسی اور کھانے کے عمل میں دیکھ لیجیے، دسترخوان کو دیکھ لیجیے، جس نے مسلمان سمجھ لیا کہ ہاں دسترخوان بچھانا سنت ہے، وہ چاہے کسی بھی ملک کا رہنے والا ہو دسترخوان کو بچھائے گا، اس کو سنت سمجھ کر بچھائے گا. یا کوئی اور عمل دیکھ لیجیے، لباس دیکھ لیجیے، جس کو سنت کہتے ہیں، سنت سمجھتے ہیں، ساری دنیا کے مسلمان کو سنت سمجھتے ہیں، سنت سمجھ کے اس پر عمل کرتے ہیں. اس میں کوئی فرق نظر نہیں آئے گا کہ یہاں پر یہ لوگ زیادہ کرتے ہیں، یہ لوگ کم کرتے ہیں. لیکن بدعت جو ہوتی ہے اس پر بالکل سیم ایسے ہی عمل کر رہے ہیں. ہمارے ہندوستانی مسلمان کیسے کر رہے ہیں؟ جیسے پرانے زمانے کے لوگ گنپتی بناتے تھے ہمارے آبا و اجداد، اور آج کے مسلمان اپنے آبا و اجداد کو طریقوں کو اپنا کر تازہ داری کرتے ہیں. کتنا فرق ہے؟ بس اتنا تھا کہ وہ نام کے اعتبار سے مسلمان نہیں تھے، ایمان مل گیا، ایمان نصیب ہو گیا، مسلمان ہو گئے، لیکن رسمیں وہی عمل بنا رہے ہیں. اب بھائی نام مسلمان ہو گیا تو گنپتی تو منا نہیں سکتے. گنپتی منائیں گے تو بھائی کیا ہو جائے گا کہ بھائی کفر کا فتویٰ لگ جائے گا، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا. تو عمل وہی کریں گے، نام بدل دیا، کیا کر رہے ہیں؟ اب تازہ داری بنا رہے ہیں. عمل بدل دیا، عمل وہی ہے، طریقہ بدل دیا. طریقہ پہلا گنپتی کا نام تھا، اب تازہ داری کا نام بدل دیا. سیم وہی کنڈیشن ہے. اپنے ہاتھ سے بنایا، گنپتی کو بھی اپنے ہاتھ سے بنایا، تازیے کو بھی اپنے ہاتھ سے بنایا، اپنا سامان لگایا، اپنا روپیہ پیسہ خرچ کیا، اپنا وقت خرچ کیا. جتنے دن گنپتی میں لگائے تھے اتنی تازی میں لگائی، جتنے دن گنپتی کی عبادت کی تھی اتنی ہی تازہ داری کی عبادت کی، اور گنپتی کو لے جا کے سمندر میں ڈبو دیا، ایسے ہی تازی کو جا کے دریا میں ڈبو دیا. ہوگا کام ختم. جتنے دن کے بھگوان گنپتی رام وہ جو آئے تھے اتنے دن ان کے آ گئے، تازہ داری کے لیے بھگوان آ گئے. وہ بھی ختم، یہ بھی ختم، محرم ختم، رسمیں ختم. یہ ایمان کا کانسیپٹ نہیں ہے، اسلام کا کانسیپٹ یہ نہیں ہے. اسلام جو سبق دیتا ہے وہ دیتا ہے لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے. اس کو کہنا ہے، اس کو ماننا بھی ہے. کیا ماننا ہے؟ کہ عبادت کے لائق اگر کوئی شے، کوئی ذات، کچھ ہے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. ہم سوچیں کہ ہم تازیہ داری کر کے، تازیوں والی رسمیں ادا کر کے ہم جنت میں چلے جائیں گے، تو یاد رکھو جو گنگا رام بلدیو سنگھ جو لوگ گنپتی بنا رہے ہیں تو وہ بھی پھر جنت میں جانے کے حقدار ہیں. کیونکہ وہ بھی اللہ کو بھی مانتے ہیں کہ اللہ ایک ہے، اور پھر رام کو بھی مانتے ہیں، گنپتی کو بھی مانتے ہیں، سب کو مانتے ہیں. تم بھی پھر سب کو مان رہے ہو. تم میں اور ان میں فرق کیا رہ گیا؟ پھر کوئی فرق رہ گیا؟ فرق جو تھا فرق ختم ہو چکا. فرق جو ہے وہ صرف ایمان کا فرق ہے کہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے، ایک اللہ ہے جو تمام کائنات کا مالک ہے، اسی کی عبادت کی جائے. اور اس فرق کو جس نے پہچان لیا، اس فرق کو جس نے پہچان لیا توحید خالص پر آ گیا، وہ ایمان والا ہے. چاہے وہ بلدیو سنگھ نام ہو اس کا، چاہے رام پرساد نام ہو اس کا، اور چاہے یوسف ابراہیم نام ہو اس کا، کچھ بھی نام رکھ لو. اگر ایک اللہ کو مانتے ہو، جانتے ہو اس بات کو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، اسی کی عبادت کی جائے گی، اسی سے منتیں مرادیں مانگی جائیں گی، کسی اور سے نہیں مانگی جائیں گی. وہی ہمارا مشکل کشا ہے، وہی ہماری پریشانی کو دور کرنے والا ہے، وہی ہمیں بیماری دیتا ہے، وہی ہمیں شفا دیتا ہے، وہی ہماری مصیبتوں میں کام آنے والا ہے، وہی ہمارے کاروبار کو گراتا ہے، وہی ہمارے کاروبار کو اٹھاتا ہے. یہ اسلام کا کانسیپٹ ہے، جس کو سمجھنا ہے بہت آسان ہے، لیکن جو نہ سمجھے تو اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. وہ جو چاہے سو کرے، پھر وہ اپنے ارادے میں اختیار ہے، اس کو اختیار ہے جو چاہے سو کرے، اور کرنے والے کرتے ہیں، مانتے بھی نہیں ہیں. بہرحال اس موضوع کو بتانے کا مقصد یہ تھا کہ اگر ہم میں سے کوئی نادانی میں، ہم میں سے کوئی شخص نادانی میں ان رسومات میں، ان وجوہات میں، ان طریقے کے اندر، ان اعمال کے اندر چلا جا چکا، ان غلطیوں میں گرفتار ہو چکا، تو اب بھی اس کے پاس یہ موقع ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے موقع دیا ہے، فرمایا کل بنی آدم خطاؤن وخیر الخطائین التوابون. ہر بنی آدم گنہگار ہے، ہر انسان گنہگار ہے، انسان سے غلطیاں کوتاہیاں ہو جاتی ہیں، اب ہو چکی ہیں. 10 محرم جا چکا ہے، تعزیہ بنایا تھا، ڈبو دیا، کام ختم ہو چکا. اب کیا کرو؟ کم سے کم اب تو توبہ کر لو کہ آئندہ یہ کام نہیں کریں گے، کیونکہ اس سے مشابہت، مماثلت گنپتی سے ہو رہی ہے. کس سے ہو رہی ہے؟
گنپتی سے. ہم گنپتی والے ہیں نہ، ہم گنپتی والے ہیں نہ تعزیہ والے ہیں. ہم حسین والے ہیں، ہم کربلا والے ہیں، ہم یزید والے بھی نہیں ہیں جو ڈھول بجاتے میرے ساتھ تمام چاروں طرف. جو یزید والے ہیں ان کا کام تھا، انہوں نے ڈھول بجایا تھا. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر اپنے نیزے پر اٹھا کر گلی چوراہوں پر گھمایا تھا اور عبید اللہ بن زیاد کے دربار میں لے کر گئے اور لے جا کر کے ڈھول بجاتے ہوئے لے کر کے گئے. اور ڈھول بجانا یہ اس بات کی علامت تھی کہ یا تو دو وجہ ہوتی ہیں، یا تو خوشی میں بجاتے ہیں کہ ہم نے خوشی ہو گئی، اور خوشی کس بات کی ہوگی؟ اس بات کی کہ ہمیں فتح مل گئی. فتح کی خوشی میں انہوں نے ڈھول بجایا تھا، انہیں فتح نصیب ہو گئی. اور ہم لوگ بھی اگر ڈھول بجاتے ہیں تو گویا کہ ہم بھی انہی فتح میں شامل ہو گئے، اسی کام میں شامل ہو گئے. گویا کہ ہم بھی ان 72 مقتولین، 72 شہداء کے قاتلوں میں حصے داری رکھتے ہیں جو میدان کربلا میں کل شہید ہوئے تھے. ان میں حصے داری ہماری بھی ہے، اس لیے ہم ڈھول بجاتے ہیں. تو جو رسومات ہیں ان پر پابندی سے عمل کرنے والے موجود ہیں اور کرتے ہیں، اور مجھے لگتا ہے کرتے رہیں گے جب تک ان کی سمجھ میں نہیں آئے گی. جب تک سمجھ میں نہیں آئے گی تب تک کرتے رہیں گے. جس نے بہرحال غلطی سے ایسا کیا ہے، نادانی میں ایسا کر گزرا ہے، تو اس کو چاہیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پر عمل کریں، کل بنی آدم خطاؤن و خیر الخطائین التوابون. ہر انسان گنہگار ہے، انسان سے غلطی کوتاہی ہو جاتی ہے، اس کو چاہیے کہ توبہ کرے. بہترین گنہگار ہوئے جو توبہ کر لے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے گنہگاروں کی تعریف فرمائی ہے. بہترین گنہگار خیر الخطائین التوابون، جو توبہ کرنے والے ہیں. یہاں تک فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسا کہ اس نے کوئی گناہ کرا ہی نہیں ہے، بالکل پاک صاف معصوم. بس شرط یہ کہ توبہ کر لو. توبہ اس طرح ہوتی ہے نہیں کہ کان پکڑ لی توبہ آئندہ نہیں کریں گے، آئندہ نہیں کریں گے، توبہ نہیں ہے. توبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں آ کر کے رو کر گڑ گڑا کر معافی مانگنی ہے کہ اللہ ہم سے غلطی ہوئی ہے، ہم نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتلوں والا عمل کیا ہے، ہم نے مشرکین والا عمل کیا ہے، ہم نے کفار والا عمل کیا ہے. یا اللہ ہماری اس توبہ کو قبول فرما، یا اللہ ہم کو سچا پکا ایمان نصیب فرما. آئندہ ہم یہ عہد کرتے ہیں کہ ہم جو کام کریں گے وہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیروی والا کریں گے، ان قاتلین والا کام نہیں کریں گے. توحید پرستوں والا کام کریں گے، مشرک پرستوں والا کام نہیں کریں گے. اس طرح رو کر کے گڑ گڑا کے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لی جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ غفور الرحیم ہے، بخشنے والا ہے، بڑا مہربان ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں تم چل کر کے آؤ گے، اللہ تعالیٰ دوڑ کر کے تمہاری معافی کو قبول کرے گا. یہ باتیں ہم نے جو کہی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو صحیح سمجھ عطا فرمائے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.